کہ 10 رمضان کو مسلمانوں کا قافلہ مکہ کی جانب مدینہ سے روانہ ہوا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہ خواہش تھی اور آپ نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ اہل مکہ کی آنکھوں اور کانوں سے ہماری خبروں کو روک دے، یعنی ان تک ہمارے نکلنے کی اطلاع نہ پہنچے، ہم اچانک وہاں تک۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ سفر کوئی کم و بیش 6 دن تک رہا، اور چھٹے دن وہ پیر کا دن تھا جب مکہ سے 22 کلومیٹر پہلے مر الزہران نام کا ایک علاقہ تھا، اس کو وادی فاطمہ بھی کہتے تھے۔ آج کل جو جموم شہر ہے، جموم، اس سے تھوڑا فاصلے پر یہ وادی تھی۔ یہاں پہ جا کر لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے صحابہ روزے رکھتے ہوئے آ رہے تھے۔ اس مقام پر جب پہنچے تو سرکار نے روزے کو توڑ دیا اور صحابہ کرام کو بھی توڑنے کا حکم دیا۔ بعد میں اس کی قضا ظاہر آپ نے سنائی ہوگی۔ اور جب شام اور رات کا وقت آیا تو آپ نے جنگی تدبیر اور دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے 10,000 صحابہ کرام کا جو لشکر تھا، ان میں سے ہر ایک کو حکم دیا کہ ہر کوئی اپنی آگ جلائے، ہر بندہ اپنی آگ جلائے۔ اب 10,000 بندہ پھیل کر جب آگ جلائے گا اپنی تو وہ رات کو کیسا ایک ہیبت ناک منظر ہوگا کہ اتنے لمبے علاقے کے اندر آگ جل رہی ہے۔ سرکار کی دعا کی وجہ سے مکہ والوں کو کوئی متعین خبر تو نہیں ملی تھی، لیکن جب سے وہ واقعہ پیش آیا تھا بنو بکر بنو خلا کے حملے کا، اور ابو سفیان مدینہ سے آ کر واپس گئے تھے، معاہدہ دوبارہ اس کی تجدید نہیں ہو سکی تھی، تو کھٹکا ان کے دل میں بھی تھا کہ کسی وقت لشکر آ سکتا ہے۔ تو مکہ کی طرف سے حضرت ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، بدید بن برقہ اور حکیم بن حزام، یہ 3 نامی گرامی لوگ تھے۔ وہ رات کو ٹوہ لینے کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے، اور اس مقام تک وہ آپ پہنچے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ اتنی بڑی آفت سے آ گئی اور اتنا بڑا لشکر یہ کہاں سے آ گیا ہے۔ بائی چانس آپ کو پچھلے جمعہ میں یاد کیا تھا کہ آپ رستے میں تھے، حضرت عباس مدینہ جا رہے تھے، تو وہ اب واپس حضور کے ساتھ تھے۔ انہوں نے بھی دل میں سوچا کہ میں مکہ والوں کو اب اطلاع کروں، چونکہ وہ چھپانے والا مرحلہ گزر چکا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی جوابی اقدام کر بیٹھے اور لڑائی جھگڑے کی تیاریاں شروع کرے تو مارے جائیں گے وہ لوگ۔ اب اس لشکر سے لڑنے کی ان کی طاقت نہیں ہے، کوئی ایسی ان کے ساتھ ترکیب چلائی جائے کہ وہ مذاکرات اور سلو اور سرنڈر کرنے کی طرف آئے۔ آقا کریم علیہ السلام کا خچر لے کر اس پہ سوار ہو کر وہ باہر نکلے کہ کوئی چرواہا کوئی لکڑہارا ملے تو میں اطلاع پہنچاؤں، سرداروں کو بلاؤں مکہ والوں۔ وہ بھی خچر لے کے باہر نکلے ہوئے تھے۔ اب حضرت ابو سفیان اور حکیم بن حزام جھاڑیوں میں بیٹھے منظر دیکھ رہے ہیں اور آپس میں سوچ رہے ہیں کہ یہ کس کا لشکر ہے، اتنی بڑی تعداد کہاں سے آ گئی یہاں پر۔ حضرت عباس نے ان کی باتیں سن لی اور پہچان لیا کہ یہ کون ہے۔ انہوں نے کہا ابو حنظلہ، یہ ابو سفیان کی کنیت تھی ان کے بیٹے کے نام، ابو حنظلہ۔ انہوں نے بھی عباس کو پہچانا، کہا ابو الفضل، یہ حضرت عباس کی کنیت تھی۔ انہوں نے کہا ہاں ابو الفضل۔ تو وہ بڑے اللہ آپ کا بھلا کرے، میرے ماں باپ آپ کے قربان، عباس یہ کیا بات ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر آ چکے ہیں، اور ابو سفیان جان بچاؤ، مکہ والوں کو بچاؤ۔
قریشیوں کو بچاؤ، ایسا نہ ہو کہ بےوقوفی کریں، لڑائی کے لیے تیار ہو جائے اور مارے جائے، سارا کا سارا مکہ ہی تباہ نہ ہو جائے، پورے قریشی نہ مارے جائیں۔ کہنے لگا کیا کروں، کوئی ترکیب بتاؤ، کوئی راستہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ بیٹھو اور چل کے حضور سے ملاقات کرو۔ ان کو پیچھے بٹھایا خچر کا اور لے کر چل پڑے قافلے کی جہاں سارا لشکر صحابہ کا موجود۔ حالانکہ اپنی آگ جلائی ہوئی ہے، لوگ دیکھتے ہیں خچر کو، پہچانتے تھے حضور کا خچر ہے، پوچھتے تھے کون ہے، کہا تھا پاس جا رہے ہیں۔ خیر وہ گزرتے گزرتے حضرت عمر فاروق کے پاس سے گزرے رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے بھی خچر کو پہچانا، حضرت عباس کو پہچانا، اور پیچھے جو ابو سفیان کو بیٹھے دیکھا نا، سلام پھاڑتے کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کا دشمن ہاتھ آ گیا ہے، ابھی کوئی معاہدہ نہیں ہوا، یہ بچ کے نہ جائے یہاں سے۔ حضرت عباس نے خچر کو ایڑ لگائی، دوڑا دیا خچر کو حضور کے کہنے کی طرف، اب عمر بھی بھاگ پڑے پیچھے سے۔ حضرت عباس پہلے سے نہیں پہنچ گئے، پیچھے حضور دوڑتے دوڑتے وہاں پہنچ گئے، کہا یا رسول اللہ یہ ہاتھ آ گیا ہے ہمارے، اشارہ حضرت سفیان کی طرف، آگے بچ کے نہ جائے، کوئی معاہدہ نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ ہماری یہ ایگریمنٹ نہیں ہوا، یہ حالات کفر میں جنگ میں آیا ہوا ہے، بچ کے نہ جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ بیٹھے، کہا آج میرے علاوہ حضور سے کوئی سرگوشی نہیں کرے گا، میں حضور سے بات کروں گا۔ کہا یا رسول اللہ یہ قریش کی نہیں، یہ ہمارا خاندان، ہمارا قبیلہ ہے۔ ادھر حضرت عمر لگے ہوئے ہیں کہ یہ کفر کا سرغنہ ہے، یہ ہمیشہ ہمارے خلاف لشکر لے کر آتے رہے، لڑائیوں میں آتے رہے۔ حضرت عباس نے غصے میں کہا کہ عمر اگر یہ تمہارے قبیلے خاندان بنو عدی کا ہوتا پھر تم اتنا زور نہ لگاتے۔ حضرت عمر کو دھچکا لگا، کہا عباس ٹھہر جاؤ، ایسی بات نہیں ہے، خدا کی قسم آپ کا مسلمان ہونا مجھے اپنے باپ کے مسلمان ہونے سے زیادہ پیارا لگا۔ کیوں کہ میرے باپ کے مسلمان ہونے سے حضور اتنا خوش نہ ہوتے، اتنا عباس آپ کے مسلمان ہونے سے حضور خوش ہوتے۔ میں جو ماننے کی بات کر رہا ہوں کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، حق کی خاطر کہہ رہا ہوں۔ تب حضرت عباس رضی اللہ خاموش ہو، سرکار نے حضرت عباس سے کہا ابو سفیان کو اپنے پاس لے جاؤ، رات اس کو اپنے پاس ٹھہراؤ خیمے میں، صبح میرے پاس لے کر آنا۔ صبح ہوتی ہے، حضرت عباس حضور کو پاس لے کر آ جاتے ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تب آقا نے ان سے بات بھی کہا تم پر افسوس ہے ابو سفیان، تم پہ افسوس ہے کہ اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابھی تک عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ابھی تک بدو کے لیے تمہارے ساتھ جھکتے ہیں کہ اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت سفیان نے جواب دیا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ کتنے بردبار ہیں، آپ کتنے کریم ہیں، آپ کتنے رشتہ داری کو نبھانے والے ہیں، میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں اگر اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتا تو اب تک ہمارے کام آیا ہوتا نا، ہمارے کام کوئی نہیں آئے بت وغیرہ، میں مان چکا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بات نہیں۔ تب حضور نے پوچھا پھر تم اس بات کی افسوس ہو، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دو گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ظاہر ہے کہ دونوں باتیں مانے بغیر مسلمان تو نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں ابھی میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ حضرت عباس کھڑے ہوئے، ابو سفیان خیال کرو کچھ، تمہاری قوم کے مرنے کا وقت آ چکا ہے اور تمہیں محسوس پڑی ہو، تمہیں جان پیاری نہیں ہے۔ انہوں نے ان کو جوش دلایا تو انہوں نے کہا کہ میں قبول کرتا ہوں، اسلام قبول کر لیا انہوں نے ان حالات کے اندر اور ان کلمات کے ساتھ۔ تب آقا نے فرمایا کہ اس کے چچا عباس انہیں کسی پہاڑی پر ایسی جگہ پہ کھڑا کرنا جہاں یہ سارے لشکر کو جاتا ہوا دیکھیں۔ یہاں سے آپ کا مقصد کیا تھا؟ آپ جلوائی 10,000 کے لشکر سے، اور اب فرمایا کہ انہیں کسی پہاڑی کے ایسے کنارے پہ کھڑا کر دینا جہاں 10,000 کے لشکر کو جاتا ہوا دیکھے، اپنی آنکھوں سے ان کی آنکھیں دیکھے ذرا کیا لشکر ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ابو سفیان مرعوب ہو جائے، ان کو نفسیاتی طور پر ٹوٹ جائے، شکست ہو جائے، تاکہ وہ شہر میں جا کر خود کہے کہ لڑنا نہیں ہے۔ یہ آقا چاہتے تھے تاکہ شہر مکہ میں جا کر جب سردار خود کہے گا کہ لڑائی کا فائدہ نہیں، وہ اتنا بڑا لشکر ہے، اتنی طاقت ہے، تو جب سردار یہ باتیں کرے گا تو قوم کیسے کھڑی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ۔ یہ نفسیاتی شکست سرکار کو دینا چاہتے ہیں۔ خیر
حضرت ابو سفیان کو کھڑا کر دیا گیا، دیکھتے گئے، حضرت عباس ان کے ساتھ کھڑے تھے، یہ کون سا لشکر ہے؟ کہا یہ قبیلہ بزینہ ہے، یہ کون سا ہے؟ یہ فلانا قبیلہ ہے، یہ فلانا قبیلہ ہے، فلانا قبیلہ ہے، یہ عرب کے فلاں ہے، یہ عرب کے فلاں ہے۔ یعنی تاثر ان کے دماغ میں ڈالا کہ پورے عرب کے قبائل یہاں پہ آج تک کے چکے ہیں۔ صرف 5 سال پہلے ایک وقت وہ تھا، یہی حضرت ابو سفیان 10,000 کا لشکر لے کر غزوہ خندق کے لیے مدینہ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے۔ صرف 5 سال پہلے یہ عرب کو لے کر وہاں پہنچ گئے تھے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ اللہ نے بچا لیا تھا، آج مسلمان 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کے دروازے پہ کھڑے۔ اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہی، اللہ نے تب بھی ان کو بچایا تھا، اللہ آج بھی ان کو فتح دینے والا۔ پھر عباس کو روانہ کیا، جاؤ جلدی پہنچو مکہ کے اندر، جا کے اپنی قوم کو سنبھالیں۔ اب وہ مکہ شہر پہنچے، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگا لشکر آ گیا، لشکر آ گیا، بہت بڑا لشکر آ گیا، جان بچاؤ جان بچاؤ۔ ایسا بڑا لشکر میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اب جناب ابو سفیان جو خود سربراہ رہے لشکروں کے، وہ جا کر یہ ڈنڈورا پیٹ رہے۔ ان کی بیوی ہند بن عتبہ، اس نے آ کے گچھے پکڑ لی اس کی، کہا یہ چربی کا ڈرم ہے، اس کو مار ڈالو، یہ بدھ ہے، یہ تمہارا ایسا حلاوہ ہے۔ وہ اپنی جگہ پہ خاندانی غیرت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ لوگوں سے کہنے لگے ابو سفیان کہ آؤ، وہاں پر ایک بات اور بھی ہوئی تھی جب مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت عباس نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ تو ابو سفیان ہے، یہ ذرا فخر پسند بندے ہیں، کوئی تھوڑا ان کو ٹائٹل دے دیں، اعلان کر دیں ان کے لیے۔ سرکار نے کہا یہ اعلان ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان عطا ہو جائے گی۔ پھر آگے فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے امان ہو جائے گی، جو خانہ کعبہ حرم میں داخل ہو جائے گا اسے امان ہو جائے گا، اس کے ساتھ کوئی جنگ نہیں لڑی جائے گی۔ یہاں تک آیا جو ہتھیار نہیں اٹھائے گا، اسلحہ پھینک دے گا، اس کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ یہ سرکار نے پہلے اعلانات کر دیے تھے تاکہ دشمن کی فوج یہ نہ سوچے کہ لڑے نہیں تو پھر تو مارے جائیں گے۔ ان کو پہلے امن کا سرکار نے اعلان کر دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت ابو سفیان سے جناب کیا رستہ ہے، ہم کیا کریں؟ کہا میرے گھر میں جو داخل ہو جائے گا اسے امان ہے۔ لوگوں نے کہا تمہارا اللہ بھلا کرے، تمہارے گھر میں جگہ ہی کتنی ہے کہ سارا شہر تمہارے گھر میں آ جائے گا۔ تب انہیں یاد آیا جو گھر کے دروازے بند کر لو اس کو بھی امان ہے، جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے۔ اس طرح سے مکہ نفسیاتی طور پر جنگ کرنے سے باز رہا اور قریش لوگوں کی ہمت اور حوصلے